بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم آرام و سکون پڑھیں گے، سبق نمبر 7، اور اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ تاکید کا لفظ آیا۔ تاکید کا معنی ہوتا ہے کسی کو اہتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کسی کو کوئی بات سمجھانا، اسے کہتے ہیں تاکید کرنا۔ اور معائنہ کرنا کا معنی ہوتا ہے انسپیکشن کرنا، دیکھنا، جانچ پرکھ کرنا۔ تردد کہتے ہیں پریشانی، تردد کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آگیا نصیب دشمن، یعنی دشمنوں کے نصیب میں ہو یہ بات۔ تھکان کا معنی تھکاوٹ، اور بے طرح زوروں پر یعنی بہت زیادہ زوروں پر تھا۔ اس سے آگے ہے جی اعصاب کا معنی پٹھوں، تقویت بخشتی ہے کا معنی طاقت بخشتی ہے۔ یوں ہی چپکا پڑا تھا یعنی آرام سے پڑا تھا یا چمٹا ہوا تھا۔ یہ آگے ہے جی 20ویں مرتبہ، یعنی کہ میں نے کئی مرتبہ بہت دفعہ اسے کہہ چکا تھا۔ دم الجھنے لگا یعنی سانس الٹنے لگا، سانس میں خرابی پیدا ہونے لگی۔ اور سر کھجانے کو فرصت نہ تھی، یعنی سر میں خارج کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی تھی۔ مقوی چیز کا معنی طاقت والی چیز تھی، طاقت دینے والی چیز تھی۔ آگے ہے جی میاں ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہے تھے، یعنی تکلیف محسوس کرتے ہوئے یا شکست کھا کر جو ہے نا وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ لا حول ولا قوت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آگے جی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ صاحبزادہ کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے بیٹے کو، یا کسی امیر زادے کو، یا کسی عالم فاضل کو، یا پیر و مرشد کے جو بیٹے آتے ہیں اس کو صاحبزادہ کہتے ہیں۔ نغمہ سرائی کا معنی نغمہ کہنا، چڑ نہ جائیں کہیں غصے میں نہ جائیں۔ میاں کرا رہا تھا، میاں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ آگے اس کی مشق ہے جی آسان سے سوال جواب میں۔ ڈاکٹر نے مریض میاں کو دوا کی بجائے کیا تجویز کیا؟ تو ڈاکٹر نے دوا کی بجائے آرام و سکون تجویز کیا تھا۔ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و گل ہو تو اس سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ انسانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے شور و غل جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر و نقصان دہ ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا چیز درکار ہے؟ اچھی خوراک کے علاوہ آرام و سکون اور ورزش دونوں درکار ہیں۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا؟ ہارمونیم بجانے کی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا۔ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ تو دفتر جانے کو ترجیح دی۔ تو یہ آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔